بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بے شبہ انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور محترم خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد قرآن مجید کے اندر سے 2-3 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان کا ترجمہ پیش کر کے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ آدمی۔ کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی ایسے آدمی کو جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو شرک سے، اپنے نفس کو کفر سے، اپنے نفس کو بدعات سے، اپنے نفس کو خرافات سے جس نے پاک کر لیا، ایسا آدمی کامیاب ہو گیا۔ جو آدمی اپنی توحید میں ملاوٹ نہ کرے، جو آدمی اپنے ایمان میں ملاوٹ نہ کرے، جو آدمی اپنے توحید کو شرک سے پاک اور صاف رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسا آدمی کامیاب ہو گیا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ یاد رکھو مسلمانوں، جس دن انسان کا مال یا انسان کے اموال، اس کے اولاد نفع نہیں دیں گے، فائدہ نہیں دیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، لیکن جو توحید لے کر کے اللہ کی دربار میں حاضر ہوگا، ایمان لے کر کے اللہ کی دربار
دربار میں حاضر ہوگا، ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہوگا۔ بات طویل نہ ہو، مشرکین مکہ کو دیکھ لو، ان کے پاس اولاد کی کمی نہیں تھی، ان کے پاس مال و جائیداد کی کمی نہیں تھی، یہ سارے ناکام ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم میں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب عظیم کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا ہے، کہا بڑے بڑے دنیا میں مشرکین آئے اور گزرے، لیکن وہ ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ان کو بچا نہ سکے، اور یہ اللہ کی عذاب کے مستحق ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میں دو باتیں رکھوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اسلام کی نظر میں عقیدہ اور ایمان کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ یہ سمجھیں، یہ دین اسلام کی بنیاد ہے، ایمان کا جوہر ہے یہ، اور سبحان اللہ یہ ایمان کی روح ہے۔ جیسے آپ سمجھیں کوئی انسان ہے، انسان کے اندر سے اگر روح نکل جاتی ہے تو اس کا بدن سڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، بدبو آ جاتی ہے، اس کے نام کے بجائے کہا جاتا ہے فلاں کی لاش ہے یہ، اور اسے 9 من مٹی کے نیچے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ ایسے کسی انسان کے پاس اگر اعمال ہیں اور نیکیاں ہیں، سبحان اللہ، غور سے ان باتوں کو سننا، اور اعمال میں اگر سبحان اللہ عقیدہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، تو ایسے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ رد کر دیتا ہے اور وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے عقید توحید یہ دنیا کی سب سے بڑی جو ہے اس کے لیے اثاثہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا قیمتی جوہر ہے۔ ایک مسلمان عقید توحید کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ جو عقید توحید ہے نا، یہ پوری کائنات کی مخلوق کا عقیدہ ہے۔ میں ایک ایک پر گفتگو کرتا تھا، لیکن نہیں، وقت کی کمی ہے۔ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں سبحان اللہ، ان تمام مخلوقات کا عقیدہ کیا ہے؟ عقید توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں بے شمار مثالیں دی ہیں، سبحان اللہ۔ برحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ بات آپ کے سامنے کیوں کہی جا رہی ہے، کیوں عقیدے پر گفتگو ہو رہی ہے، کیوں ایمان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان عقید توحید سے بھٹک جاتا ہے، عقید توحید سے کہیں نہ کہیں گمراہ ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ایسا آدمی عقید توحید کی اہمیت اس کے دل اور دماغ میں سے کم ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عقید توحید میں ملاوٹ کر دیتا ہے، کبھی لالچ میں آ کر کے اور کبھی ڈر میں آ کر کے۔ لہذا میرے بھائیوں، اور ایسا ڈر کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے یا آفر کی وجہ سے یا پیشکش کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا کر ڈالتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، آپ مصلیان کرام بھی موجود ہیں، ایک پیغام ہم دینا چاہیں گے۔ میری آپ کی زندگی جیسے تیسے گزر جائے گی، جیسے جیسے کٹ جائے گی، یہ 50 سالہ زندگی، یہ 60 سالہ زندگی رو کر کے مصیبتوں میں، امتحانات میں، آزمائشوں میں جیسے تیسے کاٹ لیں گے، لیکن اس عذاب کو یاد رکھو جو اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے لیے، گنہگاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وہ عذاب سبحان اللہ میرے اندر، آپ کے اندر جھیلنے کی طاقت نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اور رک کر کے ایک بات اور کہہ کر کے، اور میں اپنی بات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ حالات کے تناظر میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ میرے بھائیوں، میری آپ کی جو قیمت ہے نا سبحان اللہ، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عقید توحید کی وجہ سے ہے، ایمان کی وجہ سے ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں، آپ کے پاس بھی آنکھیں ہیں، کان ہے، ناک ہے، دل ہے، دماغ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، کافروں کے پاس بھی یہی ساری چیزیں موجود ہیں۔ کفار ہم سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، بعض ہم سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے پاس، آپ کے پاس، کافروں کے پاس یہ ساری چیزیں برابر ہوتی ہیں، لیکن ایک مومن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو درجہ ہوتا ہے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ سے دعا فرمائے، اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اور یہ ہماری جماعت کا طرح امتیاز ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا بھی انشاءاللہ خطبے کے اخیر میں۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر مخلوقات یا انسانوں کے پاس جو چیزیں ہیں وہ سب برابر ہیں۔ آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، دل ہے، دماغ ہے، زبان ہے، ہاتھ پیر، سب برابر ہیں، لیکن ایک مومن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو درجہ ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اللہ کی قسم ہے منبر رسول سے کہتا ہوں مسلمانوں، وہ صرف عقیدہ توحید کی وجہ سے ہے، وہ صرف عقیدہ توحید کی وجہ سے، میرے بھائیوں، وہ صرف ایمان کی وجہ سے ہے۔ ایک مومن کے سینے میں ایمان ہوتا ہے، ایک مومن کے سینے میں توحید ہوتا ہے، اور کفار کے سینے میں، مشرکین کے دلوں میں توحید نہ ہونے کی وجہ سے یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، ساری چیزیں برابر ہیں، دیکھنے میں دونوں برابر لگتے ہیں، لیکن سبحان اللہ ایک مومن کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایک مومن یہ اعلان کرتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک۔ ایک مومن کے آواز آتی ہے، ایک مومن یہ صدا لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ساجی نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے مسلمانوں یاد رکھو، اگر تمہارے سینوں میں سے توحید نکل گیا، اگر تمہارے اندر سے ایمان نکل گیا، تم ایک ڈھانچہ ہو، ڈھانچہ، اور جانوروں سے بدتر ہو جاؤ گے، اللہ کی قسم ہے۔ ایک مشرک جو ہوتا ہے نا، ایک کافر جو ہوتا ہے نا، یہ جانوروں سے بدتر ہوتا ہے۔ تمہارا مقام یاد رکھو مومنوں اور مسلمانوں، تمہارا مقام یاد رکھو، اللہ کی قسم ہے۔ کعبے کی جو حرمت ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کعبے کو دیکھ کر کے قسم کھایا تھا کہ اے کعبہ، تیرا جو مقام ہے، تیرا جو مرتبہ ہے، تیری جو حرمت ہے، اس سے کہیں زیادہ ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں ہے۔ کیوں؟ مومن کے سینے میں کیا ہوتا ہے؟ توحید ہوتا ہے، مومن کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں جانتے ہیں، میں آپ کو یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، کہنے کا پیغام یہ ہے، ایک بنیادی پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ نقطہ بھی ذہن میں بٹھا لو۔ ایک بہت بڑا شوشہ اٹھایا گیا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ذرا اس عقیدے توحید کے حوالے سے، اس ایمان و توحید کے حوالے سے، کیا جانتے ہیں دنیا میں سب سے پہلا جو چیز آئی ہے، دنیا میں سب سے پہلا جو عقیدہ آیا ہے وہ توحید آیا۔ کیا آیا ہے؟ وہ توحید آیا ہے، وہ اسلام آیا ہے، ایمان آیا ہے، اخلاص ہے، للہیت ہے۔ یاد رکھو، جب اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک بات غور سے سننا، اگر یہ باتیں تمہارے ذہن اور دماغ میں نہیں بیٹھیں گی، اللہ کی قسم ہے دنیا کے فتنوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور مجھے ڈر ہے، مجھے اپنے لیے بھی ڈر ہے، آپ کے لیے بھی ڈر ہے، کہیں ہم یہ ایمان گنوا نہ بیٹھیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ کیا ہے جانتے ہیں؟ اس دنیا میں سب سے پہلے کیا آیا؟ اسلام آیا۔ کیا آیا؟ دنیا میں سب سے پہلے توحید آیا، دنیا میں سب سے پہلے اسلام آیا، ایمان آیا۔ اور جانتے ہیں 1000 سال تک کتنے، میں ایک تناظر میں بات کر رہا ہوں، ذرا آپ میرے ساتھ چلیے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ دنیا میں سب سے پہلے توحید آیا، اسلام آیا، 1000 سال تک سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جا رہا تھا، اللہ کے سامنے سجدے کیے جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اس دنیا میں نہ کسی کی بڑائی، نہ کسی کی کبریائی، اور نہ کسی کی تعریف کی جا رہی تھی۔ 1000 سال کا جو پیریڈ گزرا ہے، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، اس 1000 سال کے پیریڈ میں نہ شرک پرستی، نہ مزار پرستی، نہ قبر پرستی، نہ آستانہ پرستی، نہ پیر پرستی، نہ مرید پرستی اس دنیا میں کچھ نہیں تھی۔ صرف 1000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جا رہا تھا، توحید کے گن گائے جا رہے تھے، صرف اخلاص اور ایمان تھا۔ لیکن 1000 سال جب گزر گیا، مسلمانوں میں بگاڑ آیا، مسلمانوں میں بگاڑ آیا۔ کیسا بگاڑ آیا جانتے ہیں؟ بگاڑ ہی آیا جب نیک لوگوں کا انتقال ہونے لگا تو نیک لوگوں کی شان میں غلو کیا گیا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کا درجہ دیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ جناب نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ کس کو بھیجا؟
1000 سال کے بعد اس دنیا میں جناب نوح علیہ السلام آئے اور اللہ نے کہا اے نوح علیہ السلام جاؤ، یہ لوگ بگڑ گئے ہیں، یہ خراب ہو گئے ہیں، ایمان بگڑ گیا ہے، عقیدہ بگڑ گیا ہے، اے نوح علیہ السلام جاؤ اور ان کو پرانے دین پر لے کر کے آؤ۔ اب میری بات ذرا میرے ساتھ میں چلیے، میں نے آپ کو شروع میں کیا بتایا ہے؟ دنیا میں سب سے پہلے کیا آیا؟ اسلام آیا۔ دنیا میں سب سے پہلے کیا آیا؟ توحید آیا۔ دنیا میں سب سے پہلے جو آدم علیہ السلام آئے، اسلام لے کر کے آئے۔ آج یہ گھر واپسی کا جو نعرہ دیا جا رہا ہے، مسلمانوں تمہیں بہکایا جا رہا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج مسلمانوں سے کیا کہا جا رہا ہے جانتے ہو؟ تمہارے پرکھے، تمہارے آبا و اجداد، تمہارے باپ دادا یہ پہلے کیا تھے؟ یہ پہلے کیا تھے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ہمیں یہ گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھو آج آپ مسلمان ہیں، تمہارے باپ مسلمان ہیں، لیکن تمہارے دادا پردادا لکڑ دادا یہ جتنے پرکھے گزرے ہیں نا، یہ سب پہلے کیا تھے؟ ہمارے دین پر تھے، غیر مسلموں کے دین پر تھے۔ یہ تو کوئی بابر بادشاہ آیا، کوئی اکبر آیا، کوئی شاہ جہاں آیا، کوئی محمد بن تغلق آئے، انہوں نے جہاد کر کے مسلمانوں کو سب کو مسلمان بنایا ہے۔ یہ گھر واپسی کا جو نعرہ دیا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا یہ پہلے پرانے دین پر تھے، تم بھی اسی دین پر آ جاؤ۔ اور یہ مسلمان لالچ میں، یہ بھولا بھالا مسلمان ڈر کی وجہ سے یہ سمجھ رہا ہے کہ پرانا دین ہمارا وہی تھا۔ ارے نادانو، اس دنیا میں سب سے پہلے کیا آیا؟ کیا آیا بولو؟ توحید آیا۔ دنیا میں سب سے پہلے اسلام آیا۔ اللہ کی قسم ہے ممبر رسول سے، یہ ہماری جماعت اور جمعیت کا ممبر ہے، بڑے ہی شان سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے پرانا دین اگر کوئی ہے، اگر گھر واپسی کی بات کرنی ہے مسلمانوں تو آؤ اسلام میں آؤ۔ یہ پوری دنیا کے لوگوں کا دین ہے، سبحان اللہ۔ کیا ہے یہ؟ اسلام ہے میرے بھائیوں، اسلام ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے، اور جانتے ہیں یہ بات میں نے کیوں کہی ہے، ہمارے اپنے ملک میں ایک بہت بڑا بت بنایا گیا ہے، ایک بت خانہ صنم کدا بنایا گیا ہے، ایک بت خانے کا اڈا بنایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا میرے بھائی، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس میں، اس بت میں کسی انسان نے روح ڈالی ہے، جو انسان اپنی روح کا مالک نہیں ہے۔ تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ جو انسان خود اپنی روح کا مالک نہیں ہے، اپنی جان کا مالک نہیں ہے، وہ دوسروں میں روح کیسے ڈال سکتا ہے؟ ارے میری روح اور آپ کی روح کب ہمارے جسم سے جدا ہو جائے ہمیں اس کا اختیار ہے نہیں ہے۔ افسوس ہے، اور مسلمان بھولے بھالے مسلمانوں کو یہ ساری حرکتیں دیکھ کر کے یہ ہمارا مسلمان مروب ہو رہا ہے۔ مسلمانوں اگر گھر واپسی کرنا ہے، یاد رکھو اس دنیا میں، اس بات کو یاد رکھو، دنیا میں سب سے پہلے توحید آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ دنیا میں سب سے پہلے توحید آیا ہے۔ 1000 سال تک پوری دنیا والے توحید پر چلتے رہے، چلاتے رہے۔ یہ بعد میں مزار پرستی، قبر پرستی، صالحین پرستی، شہداء پرستی، پیر پرستی یہ بعد میں آیا ہے۔ اسی کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جناب نوح علیہ السلام کو بھیجا، 1 لاکھ نبیوں کو بھیجا۔ خود میرے آپ کے وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وقت اتنی تیزی سے کیسے گزر جاتا ہے۔ میں 2 باتیں لے کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آئیے پہلے آیت کریمہ سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام، اور سنو جو آدمی بھی اس عقیدے توحید کو اپنا لے، ایمان میں آ جائے، اسلام میں آ جائے، اللہ کی قسم ہے اس کے لیے بشارتیں سنو، اس کے لیے خوشخبریاں سنو۔ میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی آدمی دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، عقیدے توحید کو اپنا لیتا ہے، کیا بشارتیں ہیں وہ بعد میں سناؤں گا۔ پہلے آیت کریمہ سنیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ اے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ یہ چاہتے ہی ہیں، سنو یہ چاہتے ہی ہیں کہ آپ تھوڑی اپنی دعوت میں نرمی کر دیں، آپ توحید میں نرم ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ کون ہے؟ کفار مکہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یوں فرمایا، اللہ نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ۔ اے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ یہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ کہ آپ کو اپنی طرح یہ کافر بنا دے، یہ کافر بنا دے، یہ چاہتے ہیں، یہ تو لگے بھی ہیں کہ آپ کو بتوں کی بندگی میں لگا دینا، اعوذ باللہ، بت پرستی میں آپ کو لگا دینا، اعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وہ آیت وہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی نا، سورۃ الکافرون، کون سی سورہ؟
मुशरिकीन मक्का एक प्रपोजल लेकर के आए थे, तजवीज लेकर के आए थे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास। क्या लाए थे? आए मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम एक काम कीजिए, मक्के में बिगाड़ आ गया है, दुश्मनियां आ गई हैं, नफरत का माहौल आ गया है, तो एक काम करते हैं, एक साल आप हमारे माबूदों की इबादत करें, एक साल हम आपके माबूद की इबादत करते हैं, मक्के में अमन आ जाएगा। ये सुलह लेकर के आए थे मुसलमानों। इस्लाम में ये सुलह नहीं है, रवादारी है। गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करो, बर्ताव करो, उनके खाने पीने में या उनके सामान उठाने में या उनके घर बनाने में, उनको गाड़ियों पर पहुंचाने में, बीमार है तो यादत करने के लिए जाओ, पड़ोसी है तो हदिया तोहफा दो। ये सारी चीजें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन याद रखो कभी अकीदे से समझौता ना होना, कभी ईमान से समझौता नहीं होनी चाहिए, कभी तौहीद में तुम्हारे खलल ना आए। मुशरिकीन मक्का ये प्रपोजल लेकर के आए थे, किसके पास लाए थे? और कुर्बान जाए इमामुल मुवाहिदीन प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास लाए थे। मैं आखिरी बात में दाखिल हो रहा हूं, माजरत चाहता हूं, मैंने बहुत सारी बातें तैयारी की थी। ये देखो मेरे पास चिट्ठी मौजूद रहती है कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, लेकिन ना, वक्त इतनी तेजी से आज के जुमे में गुजरा है, अल्लाह की कसम है मुझे यकीन नहीं हो रहा है। शायद ये हम क़यामत के घर में दाखिल हो रहे हैं, दाखिल हो गए हैं क़यामत। शायद छोटी निशानियां तो पूरी हो गई हैं, दुनिया को बड़ी निशानियों का इंतजार है, और बातें भी मैं बड़ी जल्दी में कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अपने असल मवाद तक पहुंचना। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। क्या कहा मुशरिकीन मक्का ने आकर के कहा, या मोहम्मद, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक साल आप हमारे माबूदों की, एक साल हम आपके माबूद की बंदगी करें, इबादत करें, मक्के में अमन आएगा। आप अलैहिस्सलाम ने अभी आप अलैहिस्सलाम बैठे थे, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ये सूरह मुबारक लाए, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। आए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम कह दो, तौहीद से कोई समझौता नहीं, ईमान से कोई समझौता नहीं, अकीदे से कोई समझौता नहीं। यही हमारा सरमाया है, यही हमारा असासा है, यही हमारी दौलत है। अरे इसी पर मरेंगे तो जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इसी पर हमारी नजात होने वाली है। इस सरमाए को ये कुफार छीनना चाहते हैं, इनसे कह दो कुछ भी हो जाएगा, ये सरमाया अपनी जिंदगी से जाने नहीं देंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और सुनो, आप अलैहिस्सलाम, मैं मिसालें दूंगा इंशाअल्लाह, खुशखबरियां सुनाता था मैं, जो हमारे भाई सुनिए, आप अलैहिस्सलाम इसी पैगाम को लेकर के, इसी मैसेज को लेकर के कोहे सफा पहाड़ी पे खड़े हुए। क्या फरमाया आपने? या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम। आए लोगो सुनो सुनो सुनो, आए लोगो सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करो। अल्लाह तबारक व तआला, अरब तो अरब है, अजम भी अल्लाह तुम्हारे हवाले कर देगा, अजम का मालिक बना देगा। और मैं ये बात आपके सामने कह रहा हूं, मदीने में मुसलमान इतने गरीब थे, जुमा के लिए गुस्ल करते थे, लेकिन कपड़े बदलने के लिए कपड़े मयसर न थे। वही पुराने कपड़े पहन करके मुसलमान जुमा में आते थे, बदबू आती थी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी कि ऐ मुसलमानों, जुमा में खुशबू लगा करके नए कपड़े पहन करके आया करो। अच्छे कपड़े, नए मतलब क्या है, अच्छे कपड़े पहन करके आया करो। लेकिन जानते हैं, गुर्बत इतनी ज्यादा थी मुसलमानों के पास, गुस्ल कर लेते थे, कपड़े नहीं बदल सकते थे, इतनी गुर्बत थी। इन्हीं मुसलमानों ने तौहीद को अपनाया, ईमान को अपनाया, अल्लाह तबारक व तआला की यकताई को समझ गए, ईमान ले आए और अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद पर मर मिटे। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं मुसलमानों को, अल्लाह की कसम है, दुनिया के सारे, अरब तो अरब है, अजम का भी अल्लाह ताला ने मालिक बना दिया था। है या नहीं है? है या नहीं मुसलमानों? तारीख उठाओ, दूर मत जाओ, उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तैयबा को उठा करके देखो। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी शानदार हुकूमत की थी। जिधर जाओ इस्लामी हुकूमत नजर आती थी, जिधर जाओ इस्लामी बादशाहत नजर आती थी। ये अल्लाह तबारक व तआला ने, आज हर कोई कहता है मुसलमान पिट रहा है, मार खा रहा है, बिलबिला रहा है, हम कहते हैं सुनो और जाओ। मैं आखिरी बात कह करके बात खत्म करता हूं, ये मिंबर रसूल से बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, रोम और ईरान सब फना हो गए, शाम फतह हुआ, यमन फतह हुआ, किसरा के कंगल, मैंने पिछले जुमा कहा था, उमर इब्ने खत्ताब
خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک صحابی کے ہاتھ میں کسرا کا کنگن پہنایا گیا تھا. اسی عقیدے توحید کو اپنانے کی وجہ سے مسلمانوں سنو. اور آخری بات، میرے آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے، وصیت کرتے تھے، تلقین فرماتے تھے. کیا کہتے تھے؟ معاذ ابن جبل کو آپ علیہ السلام نے یمن بھیجا. کہاں بھیجا؟ یمن بھیجا. بھیجتے ہوئے اللہ کے حبیب نے فرمایا معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب. اے معاذ، اہل کتاب کے پاس آپ جا رہے ہو. آپ ہمیں بولتے ہو نا ہماری جماعت اہل حدیث جماعت توحید توحید توحید. ہم کہتے اللہ کی قسم ہے یہ اگر نہ رہا، فضائل ایک طرف، اعمال ایک طرف، حج ایک طرف، روزہ ایک طرف، نماز زکوٰۃ سب ایک طرف، یہ ہماری جماعت اہل حدیث. اور جاؤ دنیا کی ساری جماعتوں کو کھنگال کر کے دیکھو، اللہ کی قسم ہے کوئی فضائل پر محنت کر رہی ہے، کوئی نماز پر محنت کر رہے ہیں، کوئی کسی پر محنت کر رہے ہیں. ہماری یہ جماعت اہل حدیث منبر رسول سے ایک جمعیت اہل حدیث کا ادنا خادم ہونے کے ناطے، ایک خادم ہونے کے ناطے بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے ہماری جماعت کا کوئی بھی جلسہ ہو، اجتماع ہو، تقریر ہو، تحریر ہو، دعوت و تبلیغ ہو، وعظ و نصیحت ہو، ہمارے شام کے دروس ہو، ہمارے درس قرآن ہو، جاؤ. یہ جماعت اہل حدیث کا ترہ امتیاز ہے کہ ہم پوری دنیا کو دعوت دیتے ہیں یہ توحید اپنا لو، سارے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ تبارک و تعالی. آپ علم کی بات کرتے ہیں، آپ جہالت کی بات کرتے ہیں، آپ اتحاد کی بات کرتے ہیں، آپ اتفاق کی بات کرتے ہیں. کیسے اتفاق آئے گا؟ کیسے اتحاد آئے گا؟ ہم کہتے ہیں اتحاد اور اتفاق اور پیار اور محبت اور اخوت اور بھائی چارگی اور غلبہ اور عزت اور طاقت سب اللہ تمہیں عطا کرے گا انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ جب تمہارے سینے میں توحید رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مرعوب نہ ہو ان کافروں کو دیکھ کر کے کبھی مایوس نہ ہو میرے بھائیوں. سنو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو بھیجا. بھیج کر کے کیا کہا؟ اے معاذ آپ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں نا، جانا تو سب سے پہلے کیا کرو گے؟ نماز کی دعوت دو گے، فضائل کی دعوت دو گے، ذکر و اذکار کی دعوت دو گے نا. توحید سب سے پہلے. بولیے توحید. پوری دنیا میں سب سے پہلے کیا ہونی چاہیے؟ توحید آنی چاہیے. شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، کہا التوحید اولا. آپ علیہ السلام نے کہا معاذ یمن جا رہے ہو نا، اول ما تدعوہم الیہ الشہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اے معاذ ابن جبل اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے انہیں کس کی دعوت دینا؟ توحید کی دعوت دینا. نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، فضائل بعد میں، صدقہ خیرات بعد میں. اور اے مسلمانوں اور اے میرے مسلیان کرام، امت کی مائیں بہنیں بھی آئی ہیں، اللہ کی قسم اللہ کا شکر مناؤ. جب کبھی بھی تمہیں بات کرنے کا موقع ملے سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا. کس کی؟ جناب یوسف علیہ السلام. پڑھیے سورہ یوسف، یہ آخری بات ہے. جناب یوسف علیہ السلام جانتے ہیں جیل میں گئے، سازش کا شکار ہو گئے، ملزم بنا دیے گئے، جیل میں ڈالے گئے. یوسف علیہ السلام کے سامنے کئی مجرم آئے، بات ہونے لگی، سب نے اپنی اپنی بات کی. جناب یوسف علیہ السلام کو موقع ملا. موقع ملتے ہی یوسف علیہ السلام نے کہا یا صاحبی یا صاحبہ السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں ایک بات بتاؤ، 100 خدا بہتر ہیں یا ایک خدا بہتر ہے؟ ہماری جماعت کا یہ ترہ امتیاز ہے. ہم ہر موڑ پہ اللہ کی قسم ہے یہی دعوت دیتے ہیں اپنے توحید کو بچا کے رکھو. ان فتنوں میں کہیں ایمان نہ چلا جائے، ان فتنوں میں کہیں توحید نہ چلی جائے، ان فتنوں میں کہیں عقیدہ نہ چلا جائے. بچا کر کے رکھو انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس حوالے سے ساری چیزیں بعد میں آئیں گے. سب سے پہلے دنیا میں توحید پر بات ہوگی. کس پر؟ میرے آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال آپ نے نمازوں پر محنت نہیں کی، روزوں پر محنت نہیں کی، زکوٰۃ اور حج پر محنت نہ کی. 13 سال میرے آپ کے نبی نے صرف توحید پر محنت کی. کس پر؟ کہا دنیا سے سب یا آستانے یا مزار پرستی یا قبر
پرستی، یہ پیر پرستی، یہ مردہ پرستی، سب کا خاتمہ ہونا چاہیے. سارے مسلمان مل کر کے ایک اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں. بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں.